ہے کہ میں عمل کی فصل جو ہے وہ اگاؤں، مگر درست سمت میں جب ہم، یا یوں کہہ لیں کیونکہ فصل کی مثال میں نے پہلے بھی دی، تو جب ہم نے گندم کا بیج بونا ہوتا ہے تو ہم وہ بیج والوں کے پاس جاتے ہیں کہ لیٹسٹ بیج کون سا آیا ہے، کون سا بہتر رہے گا، تو پھر وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب عمل کی فصل کا بیج بونا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اعمال میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، عبادات میں کیا کیا شامل ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات یہ کل دین ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ کل تو دور کی بات ہے، 50% بھی نہیں، 20% بھی نہیں، یہ تو لیس دین 10% ہے، یعنی 3 سے 5% دین عبادات پہ۔ اگر حقوق اللہ سے کہیں عبادات کو تو 3 سے 5%، اگر ہم اس کو ٹوٹل کیلکولیٹ کریں، 3 سے 5% ہمارا دین وہ عبادات پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، ان پر مشتمل ہے، اور 95 سے 97% وہ حقوق العباد اور ہمارے معاملات ہیں۔ عبادات 3 سے 5% اور معاملات 95 سے 97%، 95 سے 97% یہ معاملات ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی بھی ہوگی کہ میں نے جب سے جمعہ شروع کیا ہے، پہلے مہینے کے بعد ہمارے حقوق العباد چلے۔ اب عزیزان گرامی قدر، چونکہ یہ رجب کا مہینہ اعمال کی فصل کا بیج بونے کا مہینہ ہے، تو ضروری سمجھا کہ اس میں وہ چیزیں جو ہمیں دور کرتی ہیں، ہمارے درمیان بہت پیدا کرتی ہیں اور قرب کو ختم کرتے ہیں، قربت کو ختم کرتی ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں۔ میں نے سورہ حجرات، قرآن کریم کی سورہ نمبر 49 ہے، 26واں پارہ، اس کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کن سے خطاب ہے؟ تو پتا چلا کہ پھر یہ بے ایمانوں سے بات نہیں کی جا رہی، اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے۔ اور رب تعالیٰ اہل ایمان کو قدم قدم پر سنبھال کے اور سمجھ کے چاہتا ہے کہ یہ چلتے رہے، سنبھال کے رکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ان کا ایک ایک قدم وہ درست سمت میں اٹھے، اور جب آپ درست سمت میں قدم اٹھاتے ہیں نا، پھر یاد رکھیے اس میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ نیکی کی طرف آپ بڑھیں، اور اگر راستے میں پریشانی نہ آئے، مشکل نہ آئے، تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کی نیکی ابھی قبول نہیں ہو رہی۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ آپ ابھی نیکی کی طرف بڑھنے میں خالص نہیں، نیکی کی طرف بڑھنے میں خلوص شامل نہیں ہوا۔ جتنا خلوص شامل ہوگا اتنی پریشانی بھی ملے گی۔
اس لیے کہ رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ پر مشکل وقت آ جائے تو کس طرح استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے، ڈٹ جاتے۔ رب تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا، اسی لیے تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کے ساتھ پھر اپنا سفر جاری رکھتے، مشکلات کا مقابلہ کرتے اور قدم قدم پر رک نہیں جاتے، جب اپنا سفر مشکلات کو دیکھ کر منتبہ نہیں کرتے، وہی کامیاب ہوتے ہیں، صبر کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ آزمائش دیتا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق، کوئی گناہگار، فاسق و فاجر تمہارے پاس آئے اور کرے کیا؟ آئے بنابائی، کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، تمہاری بابت کوئی معاملہ لے کر آئے، یا کسی دوسرے کی کوئی بات آپ کے پاس لے کر آئے، تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کسی طرح قبول کر لیا کرو۔ جو کچھ آیا، کانوں نے سنا، اسے دل میں جگا دی، اور اس کے بعد اسے زبان پر لا کر اس کا اظہار کرو اور آپس میں دور ہو جاؤ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی گناہگار، کوئی فاسق و فاجر شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، تم سے کوئی آ کے بات کرے اور کہے کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے یہ کر دیا، فتبینوا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی تحقیق کر لیا کرو، غور کر لیا کرو، جانچ لیا کرو، خود اس کی تحقیق کیا کرو کہ یہ جو خبر آئی ہے اس میں صداقت کتنی۔ یوں ہی بدگمانی آپس میں پیدا نہ کیا کرو۔ آگے اسی سورہ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 12 یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو اجتناب کیا کرو کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ بدگمان ہونے سے، کثرت کے ساتھ گمانوں سے، ان بعض الظن اسم، حالانکہ بعض گمان جو ہیں، بعض گمان رب تعالیٰ وہ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں، یوں ہی کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کیا کرو۔ تو اس لیے ابتدا میں فرما دیا کہ کوئی گناہگار فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو یوں ہی اپنے بھائی سے جھگڑ لینا شروع کر دیا کرو، بہن بھائی آپس میں دور نہ ہو جایا کرو، دو پڑوسی آپس میں نہ جھگڑ پڑا کرو، بلکہ فتبینوا، اس خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو کہ آیا حقیقت حال میں ایسا ہے بھی ہے یا نہیں۔ اور جب ایسا بھی ممکن ہے کہ تم جب تحقیق کے بغیر یہاں سے سنو، ادھر جگا دو اور یہاں سے اظہار کر دو، یعنی کان سے سنو، دل میں جگا دو اور زبان سے اس کا اظہار کرو، آپس میں دور ہو جاؤ، اور ممکن ہے کہ تمہاری دوری جب ہو جائے وہ دوری تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں کسی قوم کو نہ جانے میں تم ایذا دے دو، تکلیف پہنچا دو، اور جہالت میں نہ جانے میں کہ تم نے ابھی اس کو پرکھا نہیں، خبر کو تحقیق نہیں کی، اور اس غیر مصدقہ اطلاع جو یہاں سے سنی، دل میں جگہ دی، زبان سے اس کو اگل دیا،
وہ تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ وہ تمہیں کسی ایذا میں، تکلیف میں، مصیبت میں نہ ڈال دے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جو کچھ تم وہ کچی خبر سن کر جو ریئیکٹ کر چکے تھے اس پر پھر فتصبحوا علی ما فعلتم، جو کچھ تم کر گزرے نادمین، اس پر پھر تمہیں ندامت ہو، تمہیں پچھتاوا ہو، تم پچھتاتے رہو، ایسی بات ہی کوئی نہ ہو، بس دور بیٹھ کے یہاں سے سنی، دل میں جگہ دی اور دوری پیدا کر دی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ رب العزت کے رسول تم میں موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، رجب کا مہینہ جہاں ہمیں اعمال کی اصلاح کا پیغام دیتا ہے، اعمال کی درستگی کی طرف راغب کرتا ہے، وہیں پر اس ماہ مبارک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے ساتھ بھی نسبت ہے، اور اللہ رب العزت کے جلیل القدر ولی سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی نسبت ہے۔ ان کے ایک غلام کا اور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا ایک واقعہ جو ڈاکٹر پروفیسر سلیم چشتی صاحب نے اپنے تھیسس کے اندر نقل کیا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے نقل کیا۔ وہ جو آیا مبارکہ عنوانی گفتگو کے طور پر میں نے تلاوت کی، اس کے ساتھ بڑا ایج کرتا ہے۔ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، آپ کے مرید خاص خواجہ مختیار کاکی رحمۃ اللہ، قطب الدین مختیار کاکی علیہ رحمہ، شہزادے تھے، بادشاہ وقت کے بیٹے تھے، آپ کے مرید ہوئے تو آپ کے ساتھ چل نکلے، سب کچھ چھوڑ دیا، ساتھ چل نکلے، اور اس قدر مقام اور مرتبہ پایا کہ وہ خواجہ مختیار قطب الدین مختیار کاکی علیہ رحمہ، مقام یہ تھا کہ جب آپ کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بٹھایا گیا تو قاری صاحب نے کہا کہ پڑھیں الف با تا سا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو زبانی 15 پارے پڑھ دیے، پہلے دن 15 سپارے زبانی پڑھ دیے۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ کہاں سے سیکھے، کہاں یاد کیے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی ماں سے سیکھی، میری ماں 15 پاروں کی حافظ ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے، مجھے گود میں لیتے دودھ پلاتے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ یہ میں نے اس کی گود میں، آج اگر بیٹا ماں سے گالی نہ سیکھ سکتا ہے، اولاد اگر گانے سیکھ سکتی ہے، جو کچھ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، تو یہ اولاد قرآن بھی سیکھ سکتی ہے۔ انہوں نے 15 پارے ریگولر پڑھ دیے اور وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا کہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، نائب بنا لیا، اور آپ کو دلی میں آپ کی ڈیوٹی لگا دی۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں جو بابا فرید پاک شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی پیر ہیں خواجہ قطب الدین مختیار کاکی، اور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ۔ مگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا کی کہ وقت کا شہنشاہ، بادشاہ وقت،
سلطان شمس الدین التمش آپ کا مرید تھا. جب وہ آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے گیا، بیعت ہوا اور کہتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے، شاہی چھوڑ کے اب آپ کی خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں، خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں آپ کی سنگت میں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں رب تعالیٰ نے جو منصب دیا ہے اسی کو سنبھالو. اس نے کہا میں شاہی چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم چھوڑ دو گے تو تمہاری جگہ کوئی ظالم بادشاہ آ گیا تو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے گا. اس نے کہا حضور آپ سے، آپ کی خانقاہ سے دوری برداشت نہیں. فرمایا تو ادھر ہی رہ، ہم خود اٹھ کر تیرے پاس آ جاتے. اور جہاں اس کا دربار تھا اسے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ نے اپنا ڈیرا سجا دیا. وہ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی جب آپ کا وصال ہوا، سلطان شمس الدین التمش اس قدر نیک اور صالح شخص تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کا کیا رحمہ آپ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس نے جب سے توبہ کی ہو پھر اس نے ساری زندگی اپنا آزار بند کسی آرام کے لیے نہ کھولا. دوسری شخص فرمایا وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے، مسئلہ امامت پہ وہ شخص آئے کہ جب سے توبہ کی ہو حرام کا لقمہ حلق سے نیچے نہ اتارا ہو. اور تیسری وصیت فرمائی کہ وہ شخص آئے جس نے جب سے توبہ کی ہو اس وقت سے ایک تہجد کی نماز بھی قضا نہ کی. جب اعلان ہوا مدینے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء کھڑے تھے، کوئی ایک شخص بھی آگے نہ بڑھ سکا. اور صفوں کو چیرتے ہوئے 7ویں صف سے سلطان شمس الدین التمش آگے آیا اور آگے آ کے کہنے لگا کہ پیر صاحب ساری زندگی میں نے جس بات پہ پردہ ڈالے رکھا تھا آج آپ دنیا سے تو چلے گئے لیکن پردہ ظاہر کر گئے. وہ اس قدر متقی پرہیزگار تھے سلطان شمس الدین التمش. جب ان کے مرشد ان کے قریب آ گئے، قریب ڈیرا ڈال دیا، سلطنت میں اب عدل کا نظام عام ہو گیا، تو ہندوؤں کو یہ بات ناگوار گزری. انہوں نے اللہ کے ولی پر بہتان لگانا چاہا. کچھ مسلمانوں کو ساتھ ملا لیا، خرید لیا، ساتھ ملا لیا. اور ایک روز سلطان شمس الدین التمش اس کے دربار میں قاضی بھی بیٹھا ہے، بیٹھے ہیں، دربار لگا ہے کہ اچانک اس وقت گھنٹیاں لگی ہوتی تھی. جیسے ہی کوئی فریادی آتا تو وہ گھنٹیاں بجائی جاتی. گھنٹیاں باہر بجنا شروع ہوئی، آہ پکار کرتی، چیخ پکار کرتی. خاتون آئی، سلطان التمش نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس عورت نے 2 ماہ کا ایک بچہ اٹھا رکھا تھا. اس نے کہا اے سلطان، اے بادشاہ وقت، تو برداشت نہیں کر پائے گا، تو سو نہیں پائے گا جو ظلم مجھ پہ ہوا. میں لٹ گئی، میری زندگی کی کمائی لٹ گئی. اس نے کہا ہوا کیا ہے بتاؤ اسے. سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. اس نے کہا کہ یہ جو بچہ میں نے گود میں اٹھا رکھا ہے اسے دیکھ رہے ہو، یہ بچہ ایک شخص کا ہے جس نے غیر شرعی طریقے سے، جو غیر شرعی شوہر تھا، میرا نکاح نہیں ہوا تھا، یہ اس کا بچہ ہے اور اب یہ اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے اور مجھے پہچاننے سے انکار کر رہا ہے. اس نے کہا میری حکومت میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کی گردن نہ لا دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق کام کر رہا ہوں. اس نے کہا سلطان تو سن نہیں پائے گا، تیرے
کرتے وقت اس نے کہا بیٹی بتا تو صحیح وہ ہے کون ہے؟ اس نے کہا وہ کوئی اور نہیں تیرا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ الزام لگا دیا، الزام لگا۔ سلطان شمس الدین التمش کے روتے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا بیٹی ہوش سے تو ہے؟ اس نے کہا میں کہتی نہیں تھی کہ تو مانے گا نہیں، انکار کرے گا، تیرے اسرار خطا ہو جائیں گے، اور اب اپنے پیر کی باری آئی تو تو پریشان ہو گیا۔ بلاؤ نے اب اٹھا کر سلطان نے پیغام بھیجا خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کا کی آپ لڑکھڑاتے ہوئے جب دربار میں آئے سب ادب کھڑے ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا بیٹو آج بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں، آج میں مجرم بن کے حاضر ہو رہا ہوں، بیٹھ جاؤ سارے۔ جب ادھر پہنچے سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ بی بی بول، اس نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ پیر صاحب سے پوچھا گیا، خواجہ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ بی بی خدا کا خوف کر، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں کہ میں تجھے جانتا بھی نہیں ہوں، ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ تہجد ٹائم لوگوں کو تہجد کے لیے پہنچا دیتے تھے اور میں آپ کے پاس آ جاتی تھی، ہمارا تعلق تھا۔ اتنا بڑا الزام، عزت کا الزام لگا۔ آپ نے کہا کوئی گواہ بھی ہے؟ تو مسلمانوں میں سے 4 گواہ کھڑے ہو گئے، بکے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بکنا، یہ جب مسلمان چھوڑ دیں تو ہم اپنا آپ بھی سنبھال سکتے ہیں، عزت بھی بن جاتی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، آپ نے سلطان شمس الدین التمش سے فرمایا کہ مجھے 1 دن کی مہلت چاہیے۔ اس عورت نے واقعہ بڑا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سلطان التمش وہ تو جانتے تھے کہ میرے پیر صاحب یہ ملزم ہے، الزام لگا ہے جھوٹا اور نہ کرتا گناہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1 دن کی مہلت۔ بڑا معاملہ کیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ سلطان تو راتوں رات اپنے پیر کو بچانا چاہتا ہے، جو باتیں ہوتی ہے سوسائٹی میں جس طرح۔ انہوں نے کہا بھاگے کے نہیں۔ اگلا دن آیا، ساری رات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور سے مسجود رہے۔ جب آنکھ لگی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا خواب کہ حضور یہ الزام لگ گیا ہے، پریشان ہوں۔ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم نہ کر میں آ رہا ہوں، غم نہ کر میں آ رہا ہوں۔ آپ اجمیر شریف میں ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ دلی میں ہیں۔ صبح جب دربار لگا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ ملزم کے انداز میں پیش ہوئے اور آپ نے کہا کہ میرے مرشد کامل آ رہے ہیں، ان تک انتظار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ان تک تو یہ خبر بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ 36 گھنٹے ٹرین پر لگتے، آتے جاتے 3 دن کا سفر بن جاتا، نہ کوئی کیا یہ ڈرامہ کر رہے۔ چیک گولیاں شروع ہوئی، لیکن بالآخر سلطان التمش نے 3 دن کا ٹائم دے دیا۔ تیسرے دن مغرب تک کا وقت تھا، آگے چوتھے دن عدالت لگنی تھی، مغرب تک کا وقت تھا۔
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، 3 دن پورے ہو چکے تھے، تکبیر تحریمہ کہی تو چیخ نکل گئی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، چیخ نکل گئی۔ ابھی نماز ادا کر رہے ہیں، جیسے ہی نماز سے سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تیسرے دن نماز مغرب میں اقتدا میں کھڑے، 2 رکعت نماز ان کی ابھی باقی ہے، لیٹ شامل ہوئے، 1 رکعت جماعت کی مل گئی۔ ڈاکٹر سلیم لکھتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد جیسے نماز سے فارغ ہوئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سے گئے ملے اور مل کر رونے لگے کہ حضور میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا کہ سوکھی روٹی کھانی ہے، میں نے کھائی، آپ نے کہا کہ حرام چھوڑنا ہے، میں نے ساری زندگی حرام کی طرف نگاہ نہیں کی، آپ نے کہا گھر بار چھوڑنا ہے، میں نے چھوڑ دیا، آپ نے جو کام کہا میں نے کیا، مگر آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ تجھ پہ ایسا الزام نہیں لگے گا صدر کرنا۔ رو پڑے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے فرمایا خبردار خاموش ہو جا، کیا تیری عزت یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ ان پر بھی تہمتیں لگی تھی، تو ان سے زیادہ بڑا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے زیادہ میری عزت ہے؟ خبردار ہے کہ شکایت زبان پہ لایا۔ روتے روتے عرض کرتے ہیں کہ حضور اس لیے نہیں ہو رہا کہ مجھے کوئی تکلیف اور لوگوں کا رویہ میرے لیے کیا ہے، آپ اپنے ہیں، اپنوں سے جب بندہ گلے ملتا ہے تو پھر غم دور کرتا ہے، تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ خبردار خاموش ہو جا۔ صبح دربار لگا، میدان کے اندر مجمع اکٹھا ہو گیا کہ آج کیا ہوگا۔ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پوچھا کہ خاتون بتا آپ کیا کہتی ہے؟ اس نے وہ الزام دہرا دیا۔ آپ نے فرمایا خاتون ہلاک ہو جائے گی، دیکھ کیا کہہ رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کانپتے کانپتے کہتی ہے کہ ایسا ہے، آپ نے کہا کوئی گواہ، 4 گواہ کھڑے ہو گئے۔ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم گواہ ہو۔ وہ بگے ہوئے لوگ جو تھے وہ کانپنے لگے۔ اب ان کا گواہی دینے کے لیے زبان کام نہیں کر رہی، پریشان ہو گئے۔ ادھر سلطان اتبش نے کہا کہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائے گی، بتاؤ گواہی کیا دیتے ہو، بولو آج۔ تو انہوں نے لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے بھیگے ہوئے تھے وہ کلمات دہرا دیے۔ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ جب اٹھایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، تو ادھر تیری ولیہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر جب اس طرح کی بات آئی تو بچہ پنگورے سے بولا تھا۔ اگر ان کے لیے بول سکتا ہے تو آقا کی امت کے اولیاء جو انبیاء کی مانند ہے، آقا نے فرمایا ہے، تو آج یہ بچے کو گواہی دینی چاہیے، اسے بلانا چاہیے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ بابا جی آپ بات کو گھمائے نہیں، بچے بھی کبھی بولے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں جو ولیہ تھی، نبیہ نہیں تھی، ان کی گواہی دی تھی، انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو آج یہ بچہ بھی اللہ کے حکم سے بولے گا تو کیا سمجھتی ہے کہ میرا رب جو ہے اس کے پاس قدرت نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ قدرت والا رب ہے۔ آپ نے کپڑا ہٹایا اور بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا میں سلام کروانے کے لیے نہیں، بتا ان سب کو تیرا باپ کون ہے۔ ڈاکٹر شریف لکھتے ہیں اپنے تھیسس کے اندر کہ اس بچے نے اٹھ بیٹھ کر کہا کہ وہ سردار مجمع کے اندر ایک سردار بیٹھا تھا، کہا وہ میرا باپ ہے۔ اور یہ گواہ بھی لکھے ہوئے ہیں، قاضی بھی لکھا ہوا ہے، یہ عورت یہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس نے ویسے ہی ڈرامہ کیا ہوا ہے، مسلمانی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، یہ ہندو ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس پائے تھے، اور آپ کے مرید خواجہ بختیار کاکڑی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر جلیل القدر ہوئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، جن اولیاء کی یہ شان ہو، ان جن کے مریدوں کی یہ شان ہو، ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ مزید کچھ کہہ سکوں، لیکن عزیزان گرامی قدر، اگر ہم اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں تو ان کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے، ان کی سیرتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر جب سیدنا معین الدین چشتی اجمیری جانے لگے، خواجہ بختیار کا دست مبارک پکڑ لیا اور ساتھ لے جانے لگے، لوگ قدموں میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے تمہیں اپنا بیٹا نہیں دیا تھا کہ تم اس پر تہمتیں لگا سکو، میں نے تو تمہاری اصلاح کے لیے دیا تھا۔ وہ سارے کہتے ہیں حضور ہمارے لیے نہیں، آپ کے دین کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری دلی کا سفر تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد آپ ظاہری حیات میں ساری زندگی دلی تشریف نہیں لائے۔ تو 6 رجب آپ کا یوم وصال بھی ہے، آج غالباً 6 رجب یا 7 رجب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کی سیرت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف بزرگان دین سے عقیدت نہیں بلکہ ان کی سیرت اور سنت پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تہمتیں ان پر بھی لگتی رہیں، لیکن وہ اللہ کی مخلوق سے نہ دور ہوئے، نہ اللہ کی مخلوق کو دور کیا، بلکہ حکمت کے ساتھ ان میں رہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تمہاری بے خبری میں کوئی تمہیں مصیبت میں نہ ڈال دے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جو کچھ تم کر بیٹھو اس پر پھر تمہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔